السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک نہایت اہم موضوع پر ہے، ایک ایسا راز جو فجر کی نماز سے جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ راز ہے جسے جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، برکت نازل ہوتی ہے اور گھروں سے بے سکونی اور غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ افسوس کہ بہت سے لوگ فجر کی نماز میں ایک ایسی غلطی کرتے ہیں جو نہ صرف ان کی عبادت کو متاثر کرتی ہے بلکہ ان کی دنیاوی زندگی میں تنگی، پریشانی اور بے برکتی کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو، رزق میں کشادگی ہو اور اللہ کی خاص رحمت شامل حال ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بڑی غلطی جو اکثر لوگ فجر کی نماز میں کرتے ہیں، اور اس کا وہ نقصان جس کا احساس شاید آپ کو آج تک نہ ہوا ہو۔ فجر کی نماز ایک عظیم الشان راز ہے، ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی زندگی میں خیر، برکت، رزق، کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ فجر کی نماز کو یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اس میں ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں جو ان کی ساری عبادت پر اثر ڈالتی ہے۔ یہی وہ غلطی ہے جس کے باعث ان کے گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے اور غربت، تنگ دستی، پریشانی، بے سکونی اور بدحالی ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ راز بتائیں گے جو فجر کی نماز سے جڑا ہوا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ لوگ فجر کی نماز میں کون سی سنگین غلطی کرتے ہیں اور اس کے دنیا و آخرت میں کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ فجر کی نماز کی برکت کیا ہے، اور اگر یہ نماز صحیح طریقے سے ادا کی جائے تو انسان کے مقدر کیسے بدلتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، فجر کی نماز وہ نماز ہے جو بندے کو اپنے رب کے سب سے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، یعنی فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کا ذکر کیا گیا کیونکہ یہ وقت اللہ کے خاص فرشتوں کی موجودگی کا وقت ہے۔ اس وقت کی عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پابندی سے ادا کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والے شخص کے لیے حج اور عمرہ کا ثواب ہے۔ مگر یہاں وہ راز چھپا ہے جسے آج بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے ایک عام غلطی کی جاتی ہے، اور وہ ہے نیند کی حالت میں لاپرواہی سے، بے دھیانی سے، جلدی میں یا بغیر وضو کے فجر ادا کرنا۔ بعض لوگ نیند کی حالت میں صرف فرض پڑھ کر سو جاتے ہیں، کچھ لوگ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، کچھ جلدی پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو آنکھیں بند کر کے بس رسمی سی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا یہ وہ نماز ہے جو ہمیں اللہ کا قرب دلاتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فجر کی نماز برکت اور رزق کی چابی ہے۔ اگر یہ چابی غلط طریقے سے استعمال ہو تو قفل کیسے کھلے گا، رزق کیسے کھلے گا، برکت کیسے نازل ہوگی؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جس گھر کے افراد فجر کی نماز دیر سے پڑھیں یا سستی کریں وہاں سے رزق کی روانی رک جاتی ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو وہ چند غلطیاں بتاتے ہیں جو اکثر لوگ فجر کی نماز میں کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد نماز پڑھنا۔ فجر کی نماز کا وقت طلوع آفتاب سے پہلے تک ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ سستی کی وجہ سے وقت گزرنے کے بعد پڑھتے ہیں، جو کہ ناجائز ہے۔ بغیر سنتوں کے صرف فرض پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اذکار و دعا ترک کر دینا۔ نماز کے بعد کے اذکار، قرآن کی تلاوت اور دعا سے
فجر کی برکت مکمل ہوتی ہے، لیکن لوگ پڑھ کر فوراً سو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، لاپرواہی اور غفلت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ دل سے نہیں جسم سے کی گئی نماز ہے جو مقبول نہیں ہوتی۔ فجر کے بعد فوراً سونا، ایسا کرنا نہ صرف جسمانی طور پر نقصان دہ ہے بلکہ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صبح صبح اللہ تعالیٰ رزق کو تقسیم فرماتا ہے، جو اس وقت سوتا ہے وہ محروم رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم ان غلطیوں سے بچ جائیں تو کیا حاصل ہوگا؟ میرے پیارے بھائیوں، اس کے فوائد اتنے ہیں کہ شاید زبان بھی بیان نہ کر سکے، مگر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو فجر کی برکتیں اور اس کے دنیاوی اخروی فوائد سمجھا سکیں۔ رزق میں کشادگی، جو شخص پابندی سے فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی جگہ سے اضافہ کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ چہرے پر نور، فجر کی نماز میں اٹھنے والے کے چہرے پر خاص نور ہوتا ہے جو اس کی طبیعت اور مزاج کو بھی خوشگوار بناتا ہے۔ دل کا سکون، صبح صبح اللہ کے سامنے جھکنے سے دل میں ایک عجیب راحت پیدا ہوتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت، فجر کے وقت مانگی گئی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ فرشتوں کی حفاظت، حدیث میں ہے کہ فجر کی نماز کے وقت 2 فرشتے بندے کی حفاظت پر مامور کیے جاتے ہیں۔ نفاق سے حفاظت، فجر کی نماز ترک کرنا نفاق کی علامت ہے، جبکہ اس کی پابندی ایمان کی نشانی ہے۔ دن کی کامیابی کی ضمانت، جس کا دن اللہ کے ذکر سے شروع ہو وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ اب آئیے جانتے ہیں کہ وہ عمل کیا ہے جو فجر کے بعد ضرور کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مکمل حج اور عمرہ کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو کیا یہ عمل ہم سب نہیں کرنا چاہتے؟ کیا ہمیں نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے ہماری زندگیوں میں آسانی آئے، رزق بڑھے، دلوں کو سکون ملے اور ہمارے گھروں سے غربت اور بے برکتی دور ہو جائے؟ میرے عزیز بھائیوں، فجر کی نماز کو زندگی کا حصہ بنا لیجئے، مگر صرف رسمی نہیں بلکہ مکمل اہتمام کے ساتھ۔ سحری کے وقت اٹھیے، وضو کے برکت حاصل کیجئے، سنت و فرض دونوں پڑھیے، اذکار کیجئے، قرآن مجید پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز کا احترام کرنے والا، اس کو مکمل آداب کے ساتھ ادا کرنے والا اور اس کی برکت سے فیض پانے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں فجر کی نماز وقت پر، سنت و فرض مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں سے غربت، بے برکتی اور تنگی دور فرما، ہمیں رزق حلال، ایمان کی سلامتی اور آخرت کی فلاح نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو صرف قبولیت عطا فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔